वेलकम टू फ्रेंड्स टीवी। मैं आपका होस्ट इमरान सिद्दीकी। मैं फ्रेंड्स टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई में जो मुंतखब होके आए हैं। कब्जा खान साहब की जो कहना है कि खान साहब ने जो मिसालें दी हैं वो तो वाकई बेहतरीन दी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू फ्रेंड्स टीवी। मैं आपका होस्ट इमरान सिद्दीकी एज़ यूजुअल एक नए गेस्ट के साथ आपके पास हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बल्दियात से वाबस्ता हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं और बल्दियात से जुड़ी होने की वजह से हमने इनको एज अ गेस्ट मदऊ किया है कि हमारे जो आपके और हमारे जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के बल्दियात से वाबस्ता, शहर से वाबस्ता, ये उनके बारे में हमें बता सकें और उनकी क्या वजूहात हैं जो कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। कि एक जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज़ के, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब कराची के मसाइल कम होंगे, हमारी परेशानियां कम होंगी, तकलीफ़ें कम होंगी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो तकलीफ़ें कम नहीं हुई। मैं तो समझता हूँ कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो आज जो हमारी मेहमान हैं, क्योंकि इन बल्दियात से वाबस्ता हैं, तो खुसूसी तौर पे हमारी सवालात उससे जुड़े होंगे। तो आप लोग हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिएगा और हम कोशिश करेंगे बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपको दें और आपको आगाही दें कि आपके मसाइल के बारे में और उसका कुछ हल भी इनसे पूछ सकें कि इसके हल क्या है और आगे क्या प्लानिंग है बल्दियात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं फ्रेंड्स टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात या अपनी सियासी जद्दोजहद इन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं दोबारा एक दफ़ा मशकूर हूँ फ्रेंड्स टीवी की कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरा नाम ज़ेबा काशिफ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची वुमेन विंग की नायब सदर हूँ। इससे पहले मैं और ज़िले ओहदों पे काम करती रही और मैं अपनी आला लीडरशिप की शुक्रगुजार हूँ। अपनी प्रेसिडेंट फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मौका दिया और मुझे इन चीज़ों पे वो फोकस करती रही और हम लोग मिलकर काम करते हैं और हम एक टीम की सूरत काम करते हैं। हम अकेले नहीं हैं कुछ भी, हम उनकी टीम के साथ और मिलके काम करते हैं। पीटीआई ने बल्दियात जिस तरह से फेस किया, पीटीआई ने जिस तरह से इलेक्शंस फेस किया, वो मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं। उसे किसी तरह के बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की हमारे साथ नाइंसाफियां होती हैं। हम तो जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाते हैं हमें तो उस वक्त भी मुस्तरद कर दिया जाता है। हमें तो उस वक्त भी ये बातें की जाती हैं कि हम अंदर ना आए, हम पेपर्स ना ले, नाजायज हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस और ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं। हमने का हलफ छुप के जाके उठाया। हम पूरी रात और दिन घर पे नहीं रहते थे कि नेचुरली से बात है हमें उठा लिया जाता था कि मेंबर ऑफ काउंसिल कम हो मेयर के चुनाव के लिए। मगर आप ये देखिए इमरान के उसके बावजूद भी जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे वो 192 वाले जो है वो हार गए और मेरे ख्याल में 189 या 190 वाले जो है वो मेयर बन के बैठे हैं। उससे आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह के हालात हमें फेस करना पड़े। चेयरमैन आए हैं जिन्होंने सीट्स ली हैं वो भी रिगिंग के जरिए आए हुए, जैसे अभी फॉर्म 47 के एमपी एमएनएस बैठे हैं, इसी तरह चेयरमैन भी फॉर्म 47 वाले बल्दियात में भी हुआ और उसके बाद हुकूमत जो है वो दे दी गई पीपल्स पार्टी के हाथ में। पीपल्स पार्टी जमात जो जैसी भी है वो सब जानते हैं। अगर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम कोई भी कहती है कि वो कराची के हालात के लिए काम करेगी तो मेरे ख्याल से आवाम हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है कि इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। कोई 10 साल से, कोई 30 साल से कराची पे रूल कर रहे हैं और उस पे कहते हैं कि कराची को उसका हक दो, कराची के डायनामिक्स देखिए आप। कराची हमारा जो है वो माशी हब है और कराची के साथ होने वाला सलूक देखे कोई और नहीं कर रहा है कराची को। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। कमाने आ जाते हैं, कमाते हैं, उसके बाद लूट खसूट के चले जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स देखिए आप, सरे आम खुले आम सड़क पे क्रिमिनल्स फिर रहे हैं, अब तो वो मार देते हैं। आज ही मेरे नोटिस में एक वाकया आया है शारा फैसल पे। कोई खातून है
جو کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, انہوں نے کامن جو لوگ ہیں انہیں اپنی گاڑی کے نیچے رون دیا اور اس خاتون کو وہ لے کر آ کے اے سی کمرے میں بٹھایا ہوا ہے جی, اور اسے انہوں نے ایک اے سی روم میں بٹھایا ہوا ہے. اور اگر یہ کوئی کامن جرم کرتا, ایک یہ سموسا لے کے بھاگ جاتا کوئی بھوکا, اسے مار مار کے اس کا دم نکال دیتے. وہ جرم نہیں ہے نا. اب یہی چیز دیکھتے ہوئے اتنا افسوس ہوا, وہ باپ بیٹی کچلے گئے اس کی گاڑی سے, اس کے علاوہ 6 شہری زخمی ہوئے ہیں. اچھا, دروازوں پہ ہمارے بچے, ہمارے بیٹے, اسنیچنگ تو ہوتی ہے, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی جلسہ کرتی ہے, ہم 3 لوگ جمع ہوتے ہیں, 3 خاتون جمع ہوتے ہیں, وہاں بختر بند گاڑیاں اور پولیس وینز سب پہنچ جاتی ہیں اتنی ہیوی تعداد میں. یعنی 3 عورتوں کو گرفتار کرنے کے لیے 600 پولیس چاہیے. کہ اب عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام کو شعور آ چکا ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا زیادتی کرنا ہے. کہ اگر انٹیریئر میں وڈیروں کی جگہ پہ کوئی اسکول بنائے یا بچوں کو پڑھا دیں تو وہ وڈیرے قتل عام پہ اتر آتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تعلیم سے یہ شعور حاصل کر لے گا, اور اسے شعور آ جائے گا تو پھر یہ کیسے انگوٹھے لگائے گا جعلی پیپروں پہ, پیپرز پہ یہ کیسے انگوٹھے لگائے گا. بس یہی چیز کر کے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. سب سے زیادہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ کراچی کے ساتھ ہوئی ہے. کراچی میں ورکنگ وومنس کو کسی طرح کی کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. ہماری بچیاں بس اسٹاپس پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں, وہاں ان کو پریشانیاں ہیں. اچھا, یہ بجائے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو صحیح کرنے کے صرف پی ٹی آئی کو پکڑنے کے چکر میں ہے. ابھی تک جو ہماری بات ہوئی آپ سے اور آپ نے بات کی وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کی, جو آپ کا ایک ڈیزگنیشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں ایز اے وی پی وائس پریزیڈنٹ وومن ونگ کراچی. تو باقی آپ بلدیات سے جڑی ہیں, ممبر آف کونسل ہیں, ایک کونسلر ہیں ماشاءاللہ الیکٹڈ. تو اس حوالے سے جو لوگوں کی امیدیں تھیں, 1 سال کا عرصہ ہو گیا, لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. میجورٹی اوبویسلی آپ کی جماعت اسلامی ہے اور میئر پیپلز پارٹی کا ہے, مگر یہ امیدیں کسی حد تک بھی پوری نہیں ہو پائیں. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, مسائل تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بارشوں کے بعد اب شہر کی حالت دیکھیں, باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا. اس طرح کی کنڈیشن ہے شہر کی. کیا ہوگا, کچھ سدھار آئے گا, کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے, بلدیات میں جو منتخب ہو کے آئے ہیں قبضہ میئر, انہوں نے بلدیات کے اجلاس ہی 2 مہینے میں 1 مہینے میں 1 دفعہ بلاتے ہیں, اور وہ اجلاس بھی ایسے بلائے جاتے ہیں کہ مائک بند کر دی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہمارے منحرف کچھ اراکین ہیں, ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. ہمارے 2 پارلیمانی لیڈرز بنائے گئے ہیں جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, کہیں بھی نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو رکھا ہوا ہے. اب اگر ہم بولنا بھی چاہیں تو ہمارے مائکس بند ہوتے ہیں, ہمارے مائکس بند کر دیے جاتے ہیں. ہم کھڑے ہو کے بولتے ہیں, پھر ہم اپنی آواز کو بلند کر کے بولتے ہیں تو بھی سنا نہیں جاتا ہے. ایون یہ کہ ابھی انہوں نے بلدیات میں بجٹ پیش کیا, ہم آئے تو ہمارے ہاتھ میں بجٹ کی بکس تھی, اور انہوں نے ایز پر اسکیڈول مائکس بند کیے اور کہہ دیا بھاری اکثریت سے یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے. پتہ تو چلے کون سی قرارداد منظور ہوئی ہے, کون سا بجٹ منظور ہوا ہے. ہر جگہ آپ نے, ابھی ہم نے بھرپور مخالفت کی تھی جب انہوں نے بجلی کے بل میں 200 روپے اضافہ ٹیکس لگایا تھا. بھرپور مخالفت کی ہم نے, پریس کانفرنس تک کیے کہ پہلے اتنا بجلی کا بل وہ دے رہے ہیں لوگ, آپ اس میں مزید 200 روپے ٹیکس کا اضافہ, عوام تو مر جائے گی. کہاں سے دے, ایک جو ملازم طبقہ ہے, آپ ایک ریڑی فروش کے گھر کا بل دے دیتے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ. یہ کس طرح بنائے جا رہے ہیں؟ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اور ہم نے اس بلنگ کے اور اس جو ٹیکسز کے خلاف ہم نے جا کے وہاں پہ احتجاج بھی کیا, کوئی سنوائی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ ایک اندر دروازے بند کر لیتے ہیں, رینجرز اینڈ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. اور اچھا, افسوس تو اس بات پہ ہے کہ الیکٹرک ہمیں کیا بجلی دے گی جس نے خود اپنے سولر انرجی سے وہ اپنے آفیسز چلا رہی ہے. سامنا کریں, اپوزیشن کا سامنا کریں. آپ جب تک سامنا نہیں کریں گے, ہم مل کے ایک پیج پہ بیٹھیں گے نہیں. جتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, جتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپس میں طے کر کے اوپر ہی اوپر خود اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کو تو سنوارنا ہی نہیں ہے. ابھی ذرا سی بارش ہوئی, آپ حالات دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں
کہ وہ جو پریڈکشنز تھی بڑی بڑی کہ جناب بہت بارشیں ہوں گی, طوفانی بارش, اور یہ شکر الحمدللہ کہ وہ نہیں ہوئی, نہ جانے کیا ہوتا. آپ دیکھیں ذرا سی بارش ہوتی ہے جی کرنٹ آ جاتا ہے, اموات ہوتی ہے لوگوں کی. افسوس تو صرف اس بات پہ ہے کہ یہ کام بلدیات کے لوگوں کو آپ دیں, آپ ہر بندے کے ذمے کام لگائیں کہ تم یہ علاقہ, تم یہ, کچھ بھی نہیں, کسی یونین کونسل پہ نہیں, کہیں حالات میں جگہ دیکھیے ایسی کہ جہاں لگ رہا ہو, سوائے کینٹونمنٹ ایریاز وغیرہ جو ہمیں کچھ بہتر ملتے ہیں یا ڈیفینس ہے, وہ ایک الگ اتھارٹی ہے. باقی جو بلدیات کے اندر جتنے بھی ایریاز آتے ہیں, میں کراچی میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے, میں تو نہیں دیکھتا کہ کہیں ہمارے چیئرمینز نے اس دفعہ بقرعید کے موقع پہ کیمپس لگا کے, سارے چیئرمینز ہمارے خود بیٹھے, انہوں نے ان گاڑیوں میں علائشیں ساری اٹھوائیں اور جو روڈ پہ چونا تھا وہ ڈلوایا, اور آپ دیکھیں انہوں نے بہت ہی اٹینٹیولی یہ کام کیا ہمارے چیئرمینز نے. اس کے علاوہ اور بھی نے بھی کیا ہوگا, لیکن ہم اپنے چیئرمینز میں اپنے پارٹی کے ریفرنس سے, اپنے لوگوں کے ریفرنس سے بات کروں گی. تو یہ ایک اچھا کام تھا, لیکن پھر جب آپ کے پاس اتنے زیادہ فنڈز نہیں آئے کہ آپ یہ سب کام کر سکیں, آپ نے اپنی ایک یو سی آفس میں کچھ انڈر آپ کے لوگ ورک کر رہے ہیں, ان کی سیلریز میں, اور جو سویپر ہیں ان کی سیلریز میں نکل جائیں, اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ جو آپ صرف سیلریز ہی میں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ آپ روڈ صحیح کر سکیں, یا آپ صفائی ستھرائی کر سکیں, یا وہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں ان کو حل کر سکیں. نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہوتا. اور آپ اگر جائیں واٹر بورڈ کے, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں, اگر واٹر بورڈ کے پاس جائیں وہ ہم سے نہیں ملتے. پانی کا ہمیں نا ایشو اس وقت کراچی میں ہے, اور اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب پانی کہ ہفتہ 10 دن پانی نہیں آ رہا, میتیں نہلانے کے لیے لوگ رو رہے ہیں, میتیں نہلانے کے لیے لوگ رو رہے ہیں. تو آپ افسوس اس وقت آتا ہے جب ہائیڈرنٹ سے واٹر ٹینک پانی بھر کے نکلتا ہے. آپ نے تو اس شہر کو پیاسا رلا دیا ہے, یزیدیت کی انتہا کر دیا آپ نے. زی بھائی, آپ نے بھی اور سنا ہوگا عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے ابھی پریویس ٹینیور میں, تو انہوں نے کئی دفعہ جب بھی کراچی کے ایشوز کے حوالے سے بات ہوتی تھی, یہاں کوئی ایک بڑا انوگریشن پروگرام تھا, اس میں خان صاحب نے اسپیچ کی تھی, تو خان صاحب نے ہمیشہ کراچی کے لیے لوکل اٹانومی, لوکل پاورفل لوکل گورنمنٹ کی بات کی ہے, اور انہوں نے اگزامپل دی ہمیشہ نیو یارک کی اور لنڈن کی, کہ جس طرح کا ایک پاورفل میئر اور ایک پاورفل لوکل سیٹ اپ اس شہر کو چلا رہا ہے, اسی طرح کا جب تک سیٹ اپ کراچی میں نہیں آئے گا, کراچی کی لوکل باڈی کو, لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کیا جائے گا, جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو ایک صوبے کے انڈر چلایا جا رہا ہے. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تقریباً 7 سے زیادہ آپ بلدیات سے وابستہ ہیں, جڑی ہیں, تو آپ کیا اس کا حل سمجھتی ہیں؟ جو خان صاحب کی سوچ تھی اسی کو حل سمجھتی ہیں؟ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟ اچھا, میرا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی جو سوچ اور خان صاحب نے جو مثالیں دی ہیں وہ تو واقعی بہترین دی ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ, خیبر پختونخوا میں ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اور جو وہ بہت زیادہ امپاور ہوئی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات جو مجھے لگتی ہے کہ پہلے تو اگر قبضہ میئر امپاور ہو گیا تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. تو پہلے تو ہمارا میئر ہی ایسا آنا چاہیے جو واقعی صحیح معنوں میں الیکٹ ہو کے آئے. اگر ہم قبضہ میئر کو, یا ہم کسی ایسے میئر کو جو کہ زبردستی امپوز کیا گیا ہے, اگر ہم اس کو امپاور کر دیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی. فنڈز مل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے چیئرمینز کو مل رہے ہیں, لیکن وہ بھی لگتے ہوئے ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. چلیں دکھ تکلیف نہیں ہو ہمیں, اگر آپ چیئرمینز ان کو دے رہے ہیں فنڈز تو نظر تو آئیں. وہ لگ ہی نہیں رہے. ایکچوئل کراچی کے مسئلے سارے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ لا کا پرابلم ہو, پانی کا ہو, بجلی کا ہو, گیس کا ہو, جاب لیس نوجوان ہمارے پھرتے ہوں, یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی کراچی کی مدد کرنے کون آتے ہیں؟ این جی اوز آتے ہیں. ہم خود کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. تو خان صاحب کی بات مجھے بہت پسند ہے, اور میری دعا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب دوبارہ آئے, دوبارہ وزیر اعظم بنے, اور اس کے بعد وہ خواب, وہ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ اسے پورا کریں. اور آپ خود دیکھیں کہ جب خان صاحب تھے تو اسی نامساعد حالات میں وہ لنگر خانے چلا رہے تھے. کس طرح مسافروں کو انہوں نے شیلٹر دیا تھا, بزرگوں کو ہیلتھ کارڈ تھا. یہ ایشیا کا سب سے کامیاب ہیلتھ انشورنس اسکیم جی جو سب سے کامیاب, اور 10 لاکھ کا اماؤنٹ, جس کو کے پی کے میں شاید آپ انہوں نے 20 لاکھ کے قریب کر دیا ہے. تو ان حالات میں اس اکانومی کے اندر لوگوں کو سارے ویلفیئر مطلب اتنی ساری فیسلٹیز ہوتی. مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آپ کا پیشنٹ تڑپ رہا ہوتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے 5 لاکھ جمع کروا دیں یا 10 لاکھ جمع کروا دیں. مجھے یہ بتائیے کہ
किस तरह उस वक्त कोई इमरजेंसी हो गई है तो कोई कैसे जमा करवाएगा। लेकिन खान साहब ने ये भी किया, हेल्थ कार्ड देके ये सहूलत भी फराहम की। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स भी बनाए और वो ये सहूलत भी पाकिस्तान में फराहम की। पैंडेमिक का टाइम था वो, कितनी खूबसूरती से निकले, कि दुनिया ने उसकी तारीफ की। इवन ये कि सब सारा मुल्क बंद पड़ा था और हमारे मुल्क में तमाम रोजगार और चीजें चल रही थी, क्योंकि खान साहब को आवाम की फिक्र और आवाम का क्या ख्याल था ना। और जब आपको आवाम की फिक्र और ख्याल होगा, कोरोना के दौर में इकोनॉमी का बूम करना, उसकी प्रोग्रेस होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक मॉडर्न फैक्ट्रीज खुल गई थी। बिल्कुल जी, रिवाइवल हुआ एग्जैक्टली जी, जमाने में। अभी मैं सुन रही हूँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद करके जा रहे हैं। लेबर उनके पास शॉर्ट हो गई थी, उनको लेबर कम पड़ गई थी। इतना काम था कि फैसलाबाद में उस वक्त खबरें थी और ये कंफर्म मतलब रिपोर्ट है कि उस वक्त लेबर कम पड़ गई थी, काम इतना था। हालांकि वो पेंडेमिक का टाइम था, उस वक्त कोरोना का दौर था। दुनिया जो है वो जवाल पजीर थी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। अगर एक ईमानदार लीडर हो तो उससे ही समझे कि अल्लाह पाक से कामयाबी होती है। और वो फ्रेंड्स टीवी की बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे अपने ख्यालात और अपने जो व्यूज़ हैं उनको आप पब्लिक से शेयर करने का मौका दिया। और आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ये एक अच्छा और पॉजिटिव चैनल है और ये इस तरह के बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ करके और वो आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे व्यूज़ और हमारे ख्यालात कि ये आप आवाम के लिए क्या बेहतरी होगी। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी ज़ेबा काशिफ साहिबा, जो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पीटीआई की वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची वुमेन विंग की, और मेंबर ऑफ काउंसिल भी हैं बल्दियात में। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसमें हमने आपके, मेरे, हम सब के मसाइल के हवाले से बात की और इसमें इसका हल ढूंढने की कोशिश की। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। तो नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स देने हैं और फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि हम अपने प्रोग्राम में और अपने टीम के अंदर बेहतरी ला सकें।